بھائی اگر زبان و ادب کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ کے اگر چلیں، جو ایک طرح کا مصنوعی بٹوارا ہے، لیکن بات سمجھنے کی، تو جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے وہ تو بہت سی چیزیں اسٹیبلش ہو چکی تھیں اس وقت تک، 47 تک۔ جو قدیم سرمایہ تھا اردو ادب کا وہ چھپ کے لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ تو 18ویں صدی کا یا اس سے پہلے کا دکنی ادب وغیرہ یہ سب اسکالرشپ میں ہمارے حصہ بن چکا تھا۔ اقبال کی پوری زندگی پورا کلام ہمارے ادب کا حصہ بن چکا تھا۔ ترقی پسند تحریک جو سن 36 میں شروع ہوتی ہے اور 47 تک اپنے پورے شباب پہ پہنچ چکی، وہ ہمارے ادب کا حصہ بن چکا تھا۔ پھر یہ کہ یہ بھائی سمنتور صاحب بہت ہی نامناسب بات ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ سے گفتگو جاری رکھوں۔ نہیں وہ چیئر اپنے جو ہے وہ گفتگو کرتی رہے گی۔ تو یہ کہ 47 تک وہ سب چیزیں ہو چکی۔ اب ایک اور اردو میں یہ مسئلہ تھا کہ اردو جو تھا وہ پورا شہری ادب رہا تھا، لیکن پریم چند کے ہاتھوں، سدرشن، علی عباس حسینی، اعظم قریبی، مختلف لوگوں کے ہاتھوں دیہات بھی اردو ادب میں داخل ہو گیا۔ اور ادھر پنجاب میں احمد ندیم قاسمی صاحب کی وجہ سے پنجابی دیہات بھی اردو ادب میں داخل ہو گیا۔ تو بہت سی چیزیں جو تھیں وہ اردو ادب میں اپنے کہنا چاہیے داخل ہو چکی تھی، پہنچ چکی تھی۔ اب 47 کے بعد جو مسئلہ ہوا وہ تو یہی ہوا کہ بھئی جو ہندو ادیب تھے اور جو بہت بڑے ادیب تھے جو لاہور میں تھے بیشتر، وہ آ گئے ہندوستان میں، اور بہت سے مسلمان ادیب جو تھے خاص طور پہ یو پی اور بہار کے، وہ پاکستان چلے گئے۔ تو اس سے کیا اثر اردو ادب میں ہوا ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔